قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ الله من مقام إبراهيم مصلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. رواه الترمذي. إسناده صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. رواہ ابو داود. ہر قسم کی تعریف تسبیحات اللہ رب العالمین دی ذات واسطے خاص اور لائق و زیبا ہے. ان گنت بے حد و بے حساب درود و سلام آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری اور مقدس ذات تے. حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد واجب الاحترام بھائیو، بزرگوں، دوستوں، ساتھیو، شان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسا 2 جمعے پہلے سماعت فرما چکے ہو. آج میری جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک دے او مقامات پر سامنے تلاوت کیتے ونجن جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رائے اور آپ دی اجتہادی رائے دے مطابق، وحی دے مطابق اور اللہ دے فرمان دے موافقت دے اندر جڑے آپ دی رائے دے مطابق قرآنی 21-22 مقامات ہیں، انہیں دے وچوں 10-11 مقامات تواری خدمت دے اندر پیش کرنے دی کوشش کرے ساں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت محمدیہ دے سب تو بڑے مجتہد. آپ دی بصیرت دا اندازہ اس بات تو لایا بن سکدے کہ 21 یا 22 ایسی اجتہادی آراء ہیں کہ جنہ دے بارے قرآن و حدیث نے تائید کیتی ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرمیندے کہ آپ دی اجتہادی آراء دے مطابق قرآن جائی 21 یا 22 آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے. بہت بڑے مجتہد اور بہت بڑے دیندار آدمی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علم و عمل دے بادشاہ. صحیح بخاری دے اندر حدیث، صحیح مسلم دے اندر حدیث، مسلم شریف دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کہ میں ستا ہویا اور میں اپنے خواب دے اندر کیا دے تھا کہ میں کو دودھ دا پیالہ پیش کیتا گیا. میں اتنا دودھ پیتے کہ میرے دودھ کثرت دے نال پیمن دی وجہ تو میں دودھ دی سرابی اپنے ناخنوں دے تلوں دے دھا پیا. اتنا دودھ پیتے والو پیالہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتے. صحابہ پوچھدن کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای خواب دی تعبیر تا دسو. آپ نے فرمایا ای خواب دی تعبیر علم ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے علم دی گواہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دینے پہ، اور آپ دی دین دی گواہی بھی حضور پاک دینے. صحیح مسلم شریف دے اندر حدیث ہے 239 نمبر. آپ فرمیندن کہ خواب دے اندر میں کچھ لوگے کو ڈٹھے کہ انہیں دے جسم دے تو کمیزہ ہیں، کس انسان دی کمیز انہیں سینے تک ہے اور کہیں دی اس تو بھی چھوٹی کمیز ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں ڈٹھے کہ ایسی کمیز انہیں پاتی ہوئی ہے کہ وہ کمیز اپنے پیرہ دے تلوں گھسیٹ کے چل دے ودن. تو آپ نے فرمایا اس خواب دی تعبیر دین ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے علم والے انسان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیندار انسان. یہ دوہی روایتہ مسلم شریف دے اندر ہیں. ایک تیسری روایت پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاتھ پکڑیا ہویا ہے. حضرت عمر فرمیندن کہ یا رسول اللہ اپنی جان تو علاوہ ہر چیز تو زیادہ میں تو نال پیار کریں. آپ نے فرمایا پیارا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں تھیا. آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا کہ اللہ دے نبی علیہ السلام جی میں اپنی جان تو بلکہ ہر چیز تو زیادہ تو نال پیار فرمینا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الان یا عمر، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہون تو ایمان کامل اور اکمل تھی گئے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین دی گواہی نبی سونے دے من، آپ دے علم دی گواہی اللہ دے نبی دی زبان تو، آپ دے کامل اور اکمل ایمان دی گواہی نبی علیہ السلام الان یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ فضائل صحابہ دے اندر صحیح درجے دی حدیث نبی علیہ السلام نے آپ دے بارے گواہیاں دیچن۔ آؤ میں آپ دے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی او آراء او اجتہادی آراء جنہیں کو اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرمائے، میں وہ تمہارے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ پہلی قرآن دی آیت ہے، رب العالمین فرمائیں وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو فرمائیں سنیو میری ایک رائے ہے، میں یہ آکھنا چاہنا کہ جڑا خانہ کعبہ دے سامنے بیت اللہ دے دروازے دے سامنے جڑا ہے مقام ابراہیم موجود ہے، اس مقام کو جائے مصلی بنایا ونجے، اتھا 2 رکعت نماز ادا کیتی ونجے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مشورہ پہ دینن، رائے پہ دینن۔ اللہ کریم نے قرآن بنا کے سورہ بقرہ بنا کے نبی سنے دے سینے دے اتے نازل فرما چھوڑیے، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے سونے پیغمبر جی اعلان فرما دیو، اپنی امت کو حکم دے دیو کہ آج تو بعد جڑا بندہ حج عمرے واسطے آوے مقام ابراہیم دے اندر آکے 2 رکعت ضرور ادا کریں۔ رائے آپ نے دنیا دیوتے نبی سونے کو دیتی ہے، اسمانے تو میرے خدا نے، میرے اللہ کریم نے رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن بنا کے سونے محمد پاک دے سینے دیوتے نازل فرما چھوڑیے۔ او نہ قرآن پاک دا دوسرا مقام ملاحظہ فرماؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں سونے تواڈے گھر دے اندر نیک لوگ بھی آنے، تواڈے گھر دے اندر بد لوگ بھی آنے۔ اے اللہ دے نبی جی امہات المومنین کو حکم دے پردے دام، میری غیرات آدھی ہے کہ مسلمان خواتین دے چہرے کافر نہ دیکھ سکیں، کوئی غیر محرم مسلمان خواتین دا یا نبی دی بیوے دے چہرے کو نہ دیکھ سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سونے کو علی مشورہ دیتے، لیکن اللہ سونے نے قرآن پاک دا 22واں پارہ نازل فرما کے سورہ احزاب دے اندر آیت نازل فرما دیتی ہے، فرمایا یا ایوہ النبی قل لأزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دے اپنے بیوے کو، اپنے بیٹیوں کو، امہات المومنین کو اور اپنے بیٹیوں کو اور مومن خواتین دے اندر اعلان فرما دیو آج تو بعد پردہ تو سا لازمی کرنے۔ رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہے، لیکن اللہ کریم نے کو قرآن بنا کے شریعت بنا کے رہتی دنیا تک قیامت دے دن تک اللہ کریم نے مسلمان خواتین تے پردے کو اللہ کریم نے فرض قرار دیتے۔ آؤ نہ قرآن پاک دا تیسرا مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ میں کو پتہ چلے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوے دے نال ناراض ہیں. میں اپنے بیوے کول چ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے عورتیں دے کول گیا. میں انہیں کوان کے مخاطب کیتے اے امہات المومنین اے نبی جن بیویاں باز آونجو ورنہ اللہ تواری جگہ تے توارے تو بہتر بیویاں اللہ کریم اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ کو عطا فرماون دے تے قادر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دیتی ہے مشورہ دیتے انہیں خواتین کو جنہیں امہات المومنین آپ نے مشورہ دیتے لوگ. اللہ کریم نے قرآن پاک دا 28واں پارہ سورہ تحریم دے اندر آپ دے مشورے کو قرآن بڑھا کے سنے مدنی کریم دے سینے تے نازل چا فرمایا عسا ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. جی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیتے رب نے انہیں قرآن بنا کے آپ دے سینے تے نازل فرما چھوڑے. اونا قرآن پاک دا چوتھا مقام ملاحظہ فرماؤ بدر دے قیدی گرفتار ہو گئے. اللہ دے سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ دے بیٹھے او میرے یارو میرے صحابہ میں کو مشورہ دے ہو بدر دے قیدی دے نال کیا رویہ کیتا منجے. کوئی صحابیہ دے بعض صحابہ دن سونے ہو ایمیں کرو انہیں کلے فدیہ گھن کے انہیں کلے جرمانہ گھن کے سونے ہو تو انہیں کو آزاد کر دیو چھوڑ دیو. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں اللہ دے نبی جی میری رائے تے میرا مشورہ ہے انہیں کافرے کو چھوڑیا نہ منجے بلکہ انہیں کو قتل کر دیتا منجے. نبی سونے نے فدیہ گھن کے پیسہ گھن کے انہیں کافریں کو اپنے آزاد کر دیتے. لیکن میرے اللہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رائے بڑی پسند ہے. اللہ نے قرآن نازل فرمائے سورہ انفال نازل کر کے آیت نمبر 48 اندر اللہ کریم نے فرمایا ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. اللہ کریم نے فرمایا سنو نبی واسطے لائق نہیں کہ قیدی کو زندہ چھوڑنے میں بلکہ یسخن فی الارض بلکہ انہیں کو قتل کر دینا چاہیے انہیں کو مار دینا چاہیے انہیں کو معاف نہ کرنا چاہیے. صحیح مسلم کتاب الجہاد حدیث نمبر 90 دے اندر پورا واقعہ تفصیل موجود ہے. آپ نے رائے دیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لوگے کو قتل کر دیتا انہیں کو معاف نہیں کرنا انہیں کے لئے جرمانے نہیں گرنے بلکہ اللہ دے نبی علیہ السلام انہیں کو قتل کرنے. لیکن رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اللہ تعالیٰ کو پسند آئی. آؤنا قرآن پاک دیکھ بیا مقام عبداللہ بن ابی منافق مروین دے انہیں دا بیٹا حضرت عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے نبی کو لاویں دے آکیا دے سونے ہو میرا ابا عبداللہ بن ابی بن سلول یعنی رئیس المنافقین مر گئے. تے سونے ہو میری خواہش ہے اپنا کرتا ویڈیو میں اس کو کفن دیونے تو سا کے انہیں دا جنازہ بھی پڑھاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے سونے ہو
تسا بہتر جان دے ہو عبداللہ او ہے جے اسلام کو بڑیا تکلیفاں پہنچائیں کافر دے نال رل کے سازشاں کریں دا خی اسلام دے اندر جنگیں دے وچوں ون کے واپس 300 اپنے حمایتی تے اپنے بندے واپس کے نہ دا خی تو کو بے یارو مددگار چھوڑان دائی تو آڈی بیوے تے الزام لاون والا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام کو سارے گالیاں آپ نے کی تین لیکن اللہ دے نبی کیسے انسان ان کیسی شخصیت اللہ قرآن دے اندر بیان فرمے دے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ اللہ دے نبی بڑے شفیق بڑے رؤوف ہیں انسان دے نال بڑا پیار کرنے والے سونے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے وینے وان کیوں کو قبر چکٹ کیوں دے منہ دے اندر لعاب پیدن کرتا پویدن اللہ کریم نے فوراً قرآن پاک نازل کر دیتے اللہ کریم نے سورہ توبہ دے اندر آیت نمبر 84 دے اندر فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا اے پیغمبر نے دے وچوں کوئی مر ونجے تم نے دی نماز جنازہ نہیں پڑھاونی وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ تے نہ انہیں دی قبر دوتے توان کے کھڑنے رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے اور نہ ایک 7واں مقام ملاحظہ فرماؤ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ تے تہمت لگی اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا پیارا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کو مشورہ دے ہوا میں کیا کراں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سونے ہوئے دسو تو آدھا نکاح اما عائشہ دے نال کہیں کیتے آپ نے فرمایا اللہ کریم نے تے حضرت عمر نے فرمایا کہ واللہ دے نبی جی اطمینان دے اندر رہو اللہ کریم تو آدھے کول کوئی گال نہ چھپے سی اللہ کئی معاملے کو اندھیرے دے اندر نہ رکھے سی اللہ ہر بات کو کھول کے تو آدھے ہوتے نازل فرما دے سی تو آپ کو پریشان ہونے دی سونے ہو کوئی ضرورت کوئی نہیں اللہ تعالیٰ ان دی وضاحت خود نازل فرمیسی تو میں عمر اعلان کریں دا رضی اللہ تعالیٰ اے بہتان جھوٹے امہات المومنین دوتے آپ نے کیا فرمایا بہتان اللہ کریم نے سورہ نور جن 17 آیات نازل فرما کے ان آیات دے اندر اما عائشہ دی تطہیر تے پاکیزگی کو اللہ کریم نے بیان فرمائے تے اللہ کریم نے فرمائے سبحانکا ھذا بہتان عظیم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے نے بہتان ہے میرے رب نے جڑا قرآن نازل فرمایا قرآن کیا دے سبحانکا ھذا بہتان عظیم حضرت عمر فرمیندے نے بہتان ہے حضرت محمد رسول اللہ دے ہوتے جڑا نازل تھیمن والا قرآن ہے او قرآن بھی آدھے کہ اما عائشہ تے بہتان لائے کافرے نے منافقے نے قرآن پاک دے کور مقام ملاحظہ فرماؤ حرمت شراب دے بارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے میرا دل دا ارادہ ہے کہ ایک مسلمان شراب تو علیحدہ رہ ونجے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمائیں سنن نبی داؤد دے اندر حدیث نمبر 36-70 دے اندر آپ دی دعا دا ذکر موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ دنال دعا فرمائیں اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفا اے اللہ سارے واسطے کوئی شراب دا واضح شفاف حکم نازل فرما فنزلت الآیت التي في البقرة يسألونك عن الخمر والمیسر
شراب دی حرمت دے بارے سورہ بقرہ آیت نمبر 219 سب تو پہلے نازل تھی۔ اے پیغمبر تیرے کلے سوال کردن شراب دے بارے، فرما رہے نے کو کل فیہما اسم کبیر، شراب پیونا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا پیارا عمر جلدی اللہ نے حکم نازل فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ یا رسول اللہ اے واضح حکم نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل فرمائے۔ اور دوسرا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء دے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو جس ٹائم نماز دے حالت دے اندر ہو تو تسا نشہ پی کے نماز دے طرف نہ آؤ، تو کو پتہ بھی ہوئے کہ تسا آدھے کے کھڑے ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ول فرمائے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفا، اللہ سارے واسطے کو واضح حکم نازل فرما۔ ول اللہ تعالیٰ نے 7ویں سپارے دی پہلے صفحے دی آخری آیت نازل فرمائیے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ اس آیت دی تفسیر سورہ نساء دے اندر موجود ہے۔ اللہ کریم نے اس آیت دے اندر اور سورہ نساء شریف دے اندر شراب دی حرمت دے اللہ تعالیٰ نے 8 دلیلیں نازل فرمائیں۔ جس ٹائم یہ آیت نازل تھی اللہ تعالیٰ نے کلی طور تے اور مکمل طور تے اللہ تعالیٰ نے شراب کو مسلمانے واسطے اللہ تعالیٰ نے مکمل طور تے حرام کر دی تھی۔ تو ول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ ہون اللہ تعالیٰ نے سارے واسطے واضح حکم نازل فرمائے۔ شراب حرام تھا یہ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رائے اور آپ دے مشورے دے نال حرام تھا یہ، اللہ تعالیٰ نے حرام کی تے شراب کو۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کو آندن وینن، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینن کیا یہودیوں دیکھو تساں کہ تورات قرآن دی تصدیق کریں دیئے تے قرآن پاک تورات دی تصدیق کریں دے۔ یہودیہ کھڑ لگے کہ بالکل ہی میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آمن ونجن ہے، ایکڑی پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر دے پن تے یہودیہ دن اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دیکھو توڑا نبی پیا ویندے۔ تے آپ نے فرمائے کہ میں تو کو قسم دے کیا تھا کہ تساں نوے جان دے اللہ دے رسول ہیں، تو کوئی نہیں پتا۔ سارے یہودی خاموش تھی گئن۔ انہیں بڑا اپنے وڈے عالم کو آکے حضرت جی تسا دسو سارے عالم ہوئے دسو ساکو۔ تو عالم نے آکھے کہ جواب دے سچ تا اے ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پکے اور سچے رسول ہیں، لیکن انہیں دے ہوتے جڑا فرشتہ نازل تھی نے فرشتہ اتر دے جڑا انہیں قرآن دے وہ فرشتہ تنگی سختی شدت عذاب گھن کے آن دے ہی واسطے وہ فرشتہ یعنی جبرائیل سارا دشمن ہے، اس واسطے انہیں دشمنی رکھے ہیں۔ اس موقع تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ دی قسم جیڑا بندہ جبرائیل دا دشمن ہے اندہ اللہ دشمن ہے۔ اے جملہ آگ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم علیہ السلام کو پہنچن اللہ دا قرآن پہلے نازل تھی ویندے۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 97-98 دے اندر فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو کوئی فرمایا دشمن ہے اللہ کریم دا، اللہ دے ملائکہ دا دشمن ہے، اللہ دے رسول دا دشمن ہے، جبرائیل دا جڑا بندہ دشمن ہے، میکائیل دا جڑا دشمن ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ انہیں کافریں دا اللہ دشمن ہے۔ جڑا جبرائیل امین دے نال دشمنی رکھیں دے اللہ کافر دے نال دشمنی رکھیں دے۔ اللہ نے آیت دے اندر یہود کو کافر رکھے، ایک کافر ہیں جڑے حضرت جبرائیل امین دے نال دشمنی رکھیں دے۔
اور نہ قرآن پاک دا ایک اور مقام سنو بعد دا اختتام کرو اللہ دے سنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک دی تلاوت بیٹھے کریں تے قرآن پاک دی سورہ المومنون کھولی بیٹھے تے تلاوت کر کے صحابہ قریش نے بیٹھے لوگو اللہ کریم نے انسان دی تخلیق کس طرح فرمائی ہے فرمایا ثم خلقنا النطفة فعلقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے بیٹھے اللہ کریم فرمائے لو انسان تو اپنی تخلیق دوتے ذرا توجہ تکار اسا دیکھو کی میں پیدا فرمائے ایک نطفے دے نال اسا تے کو بنائے والو نطفے کو پانی دے قطرے کو اسا خون چا بنائے والو خون دے قطرے کو اسا خون بناوان تو بعد وال تیسرا مرلہ ان خون کو اسا ایک لوتھڑا چا بنائے وال چوتھی کیفیت اسا ان لوتھڑے کو گوشت ٹکڑا چا بنائے وال پنجویں کیفیت اللہ کریم نے فرمایا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا وہ پہلے خون پہلے پانی دا قطرہ والو پانی دا قطرہ خون دا قطرہ بن گئے والو خون دا قطرہ بنن تو بعد گوشت دا لوتھڑا بن گئے والو لوتھڑا خون دا لوتھڑا وال گوشت بن گئے والو گوشت فرمایا کہ لو خلقنا المضغة ہڈیاں بن گئے عظام فخلقنا المضغة عظام والو گوشت دا ٹکڑا جڑے ہڈیاں بن گئے اللہ کریم نے فرمایا وال کیا تھیا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا وال اسا گوشت دیوتے انہیں ہڈیاں دیوتے اسا گوشت پہنا دیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن دے بیٹھے کہ اللہ کریم نے انسان کو کیویں 4-5 مرحلے چو گزار کے انسان بنائے حضرت عمر دی زبان چو الفاظ نکلے فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن الخالقین برکتیں اللہ ہے او اللہ جیڑا سب تو بہترین پیدا کرنے والا اللہ کریم ہے حضرت عمر دے الفاظ بھی یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین آپ دے جو الفاظ ہیں اللہ نے قرآن بنا کے سورہ المومنون دا حصہ اللہ کریم نے بنا کے نازل کر دیتے جی میں الفاظ آپ نے ادا فرمائیں بعین ہی اوہ الفاظ اللہ نے قرآن بنا کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے اطہر دے اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیتے حضرات محترم اے چند ایک موافقات عمر ہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا تو انشاءاللہ باقی مقامات بھی انشاءاللہ توری خدمت اندر پیش کرن دی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرماوے وہ انشاءاللہ ضرور توری خدمت اندر پیش کرے سوں اللہ تعالیٰ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سارے اصحاب مصطفیٰ دے نال محبت کرن دی انہوں دے نال عقیدت رکھن دی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرماوے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جتنا صحابہ ہیں اللہ سارے دے نال محبت دی توفیق نصیب فرماوے ایک شاعر کیا دے آدھے کہ باقی ہے تیرے نام کی توقیر ابھی تک باقی ہے تیرے نام کی توقیر ابھی تک پھیلی ہے تیرے عدل کی تنویر ابھی تک قرآن کے پارے ہے تیری رائے کے شاہد یہ آراج نے تھوڑے سامنے بیان کیتے ہیں کہ قرآن کے پارے ہیں تیری رائے کے شاہد نافذ ہے جہاں میں
نافذ ہے جہاں میں تیری تدبیر ابھی تک، ڈرتے ہیں تیرے نام سے شیطان کے چیلے، ڈرتے ہیں تیرے نام سے شیطان کے چیلے، ہے تیرے غضب میں وہی تاثیر ابھی تک۔ گستاخ نبی آج تک کانپ رہے ہیں، گستاخ نبی آج تک کانپ رہے ہیں، گردن نہیں بھولی تیری شمشیر ابھی تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔